اکبر اللہ اکبر۔ اور اسی میں نے کل عرض کیا تھا کہ جب حضرت معاویہ کے خلاف موت کے بعد یزید کو ولی عہد بنایا گیا، اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح مکہ اور مدینہ کے بڑے لوگ میری بیعت کر لیں، لیکن وہ راضی نہ ہوئے۔ اور کوفے والوں نے سینکڑوں خطوط بھیجے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، چونکہ سیدنا حسن تو پہلے فوت ہو چکے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نے خطوط بھیجے کہ حضرت تمام اہل کوفہ آپ کی انتظار میں ہیں، آپ تشریف لے آئیں، ہم سب آپ کی بیعت کریں گے تاکہ آپ کی خلافت ہو جیسے حضرت حسن کی خلافت تھی، اور ہم یزید کی خلافت سے نجات چاہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دور میں جو صحابہ تھے ان سے مشورہ کیا تو سب صحابہ نے کہا کہ حضرت آپ اعتبار نہ کریں، آپ کوفے نہ جائیں، کیونکہ ایک ضرب المثل ہے کہ کوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ بعض محدثین تو کہتے تھے کہ اگر کوئی راوی کوفی ہے تو خیال رکھنا کہ 99% تو جھوٹا ہوگا، 1% سچا ہو تو اس کا بھی نظر ضرور رکھنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی مسجد الحرام میں بیٹھے تھے، حج کا موقع تھا۔ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں حج کے احرام میں ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ایک مچھر آ کے بیٹھا تو میں نے ایسے مچھر کو مارا تو مچھر بھی مر گیا اور اس کا خون جو ہے میرے بدن پہ بھی لگا اور احرام پہ بھی لگا۔ تو اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا مسئلہ تو میں پھر بتاؤں گا، تم یہ بتاؤ تم ہو کون؟ انہوں نے کہا جی میں کوفے سے آیا ہوں، حج کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ اس کو کان سے پکڑ کے مسجد سے نکال دو۔ اور میں اچھا، یعنی یاکلون دم حسین ویسألون عن دم البعوضۃ، حسین کا خون پی گئے ہو اور مچھر کے خون کے مسئلے پوچھ رہے ہو؟ آپ بڑے عجیب لوگ ہو بھائی تم۔ حضرت حسین کا خون تو تم ہضم کر گئے اور مچھر مر گیا ہے جی، مچھر کا مسئلہ مر گیا کیا ہو گیا؟ ہر موذی چیز کا مر جانا جو ہے وہ احرام کی حالت میں بھی جائز ہے۔ یہ تو نہیں کہ سانپ آ جائے تو ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں کہ حضرت میں احرام میں ہوں، آپ ڈنگ مار لیں مجھے۔ بچھو ہے، سانپ ہے، موذی اشیاء ہیں، ان کا مارنا جائز ہے چاہے آدمی احرام میں ہو۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھول جو ہے، سب صحابہ سے مشورہ کرے، کسی نے بھی نہیں کہا کہ آپ کوفہ جائیں۔ آپ نے کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ دیکھو خطوط کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور اگر قیامت میں اللہ نے پوچھا کہ وہ آپ کو بلا رہے تھے تم کیوں نہیں گئے تو میں کیا جواب دوں؟ آخر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوچ سوچی کہ آپ نے مسلم ابن عقیل کو تیار کیا کہ تم پہلے جاؤ، وہاں کے حالات دیکھو، اگر وہ لوگ سچے ہیں تو مجھے خبر کرو، پھر میں بھی آ جاؤں گا۔
اس وقت تک تم معاملات کو کنٹرول کرو۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے عرض کیا کہ حاضر، جب حضرت مسلم ابن عقیل خدا کی شان جانے لگے، ان کے 2 چھوٹے بچے تھے، انہوں نے کہا ابا جان ہم بھی چلیں گے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن بچوں نے نہ مانا، آخر ان کو بھی وہ ساتھ لے گئے۔ جب مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے تو اتنا بڑا فقید المثال استقبال ہوا کہ سارا کوفہ نکل کے باہر سڑکوں پہ کھڑے تھے، استقبال کر رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ اور پھر جامع مسجد میں آپ کے ہاتھ پہ تمام کوفے والوں نے بیعت کی۔ حضرت مسلم ابن عقیل مطمئن ہو کہ آپ نے خط لکھا حضرت حسین کو کہ یہاں کے لوگ واقعی مخلص ہیں، سچے ہیں، اور سب آپ کا صحیح معنوں میں انتظار کر رہے ہیں، آپ ضرور تشریف لائیں۔ اور تیز رفتار سواری پہ مدینے خط بھیج دیا۔ یزید کو پتہ چلا کہ کوفے کے تو سارے لوگ جو ہیں وہ تو مسلم ابن عقیل کے آنے سے بھی ان کے ہو گئے، جب حسین آئیں گے تو انقلاب آ جائے گا۔ تو یزید نے فوری طور پہ وہاں کا جو گورنر تھا اس کو تبدیل کیا اور ابن زیاد کو گورنر بنا کے بھیجا اور حکم دیا کہ سختی سے کنٹرول کرو۔ اور اگر نہ مانے تو ان کو حضرت مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دو۔ ابن زیاد بڑا سخت آدمی تھا، وہ آیا اور اس نے جامع عظیم کوفہ کے اندر اعلان کیا اور اس کے بعد خطبہ دیا اور اتنی سخت تقریر کی کہ جس نے بھی حضرت مسلم کا ساتھ دیا میں اس کے ٹکڑے اڑا دوں گا اور اس کے گھروں کو مسمار کر دوں گا۔ بس اس کی تقریر کرنے کی دیر تھی کہ وہ جتنے عاشق تھے نا جی سارے ملنگ بھاگ گئے۔ اب اکیلے حضرت مسلم بن عقیل رہ گئے، کوئی کوفے کا گھر پناہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ایک مخلص تھے حضرت ہانی ابن عروہ، انہوں نے کہا حضرت مسلم بن عقیل سے کہ آپ میرے گھر میں چلیں۔ حضرت بھی مجبور تھے، ان کے گھر میں آئے۔ ابن زیاد نے اس کو بلایا کہ تم نے کیوں پناہ دی ہے؟ اس نے کہا آل رسول ہیں، سبط رسول ہیں، چلو ہم بیعت نہ کریں، ان کا ساتھ نہ دیں، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ہم ان کو پناہ بھی نہ دیں۔ اس نے کہا مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کرو۔ اس نے کہا میں زندگی میں حوالے نہیں کر سکتا۔ اور نے کہا پر تم بھی مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابن زیاد نے اپنا خصوصی دستہ بھیجا اور انہوں نے آ کر ہانی ابن عروہ کو اور مسلم ابن عقیل کو ان کے دونوں معصوم فرزندوں کے ساتھ شہید کر دیا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خط ملنے کے بعد آپ چل پڑے تھے۔ اس لیے آپ کے ساتھ ساری فیملی بھی تھی، خاندان بھی تھا، 72 آدمیوں کا یہ قافلہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوا اور کرب و بلا کی طرف بڑھتا رہا۔ راستے میں پہنچے تو آپ کو اطلاع مل گئی کہ بھئی کوفے والوں نے غداری کی ہے، وہ سب پھر گئے ہیں اور مسلم بن عقیل اپنے بچوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سارے ساتھیوں کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ دیکھو اب حالات بالکل بدل گئے ہیں۔ پہلے تو ہم جا رہے تھے کہ ہماری بیعت ہوگی، آرام ہوگا، اس لیے ہم بچے بھی چل پڑے، سب چل پڑے، لیکن اب وہاں کے حالات ہمارے خلاف ہیں۔
لہذا میں اپنے سب ساتھیوں کو، گھر والوں کو اجازت دیتا ہوں کہ یہیں سے وہ مدینہ شریف لوٹ جائیں، میں ضرور جاؤں گا۔ اصل وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک دفعہ خواب دیکھا تھا۔ جب خواب سے بیدار ہوئے تو آپ کے چہرے پہ بڑے غم کے اثرات تھے، تو بی بی ام سلیم نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے؟ فرمایا کہ مجھے وہ جگہ دکھائی گئی ہے جہاں میرا حسین شہید ہوگا۔ فرمایا سرخ رتیلا میدان ہے، وہاں حضرت حسین شہید ہوں گے۔ اس لیے حضرت حسین نے چونکہ یہ خواب سنا ہوا تھا، انہیں یقین تھا کہ میرے نانے کا خواب سچا ہے۔ فرمایا میں تو ہر حال میں جاؤں گا، لیکن سب نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اب یہ قافلہ بڑھتا رہا اور ابن زیاد کی فوجیں بھی ہر طرف سے گھیرا ڈالتی رہیں۔ جب ان کا گھیرا تنگ ہو گیا تو حضرت حسین نے فرمایا کہ ابن زیاد کو میرا پیغام دو کہ میری 3 شرطیں ہیں، اگر مان لو تو۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں جہاں سے مدینہ سے آیا ہوں مجھے واپس مدینے جانے دو، میرا راستہ نہ روکو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ تم کسی دوسرے علاقے میں، یعنی شام کی طرف نہیں، کسی اور ملک کی طرف، اسلامی ملک کی طرف مجھے راستہ دے تو میں وہاں چلا جاؤں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے خود یزید کے پاس جانے دو، میں خود یزید سے بات کروں۔ حالانکہ انتہائی معقول شرائط تھے حضرت حسین کے، اسی لیے حضرت حسین مظلوم ہو گئے کہ انہوں نے تو 3 شرطیں سامنے رکھ دی، ورنہ لوگوں کو تو یہ موقع بھی ملتا تھا کہ جی حضرت حسین نے بغاوت کیوں کی، یزید اچھا ہو یا برا ہو اس کی بیعت ہو چکی تھی، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ جیسا بھی ہو اسمع ہوا تھی وہ اس کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ تو اب حضرت حسین کی کوئی بغاوت نہیں ہے، بلکہ ان کو بلایا گیا، بلانے پہ جا رہے تھے اور اس کے بعد میں 3 شرطیں دے دی کہ یا تو میری خود بات کرنے دو یا مجھے واپس جانے دو، لیکن ابن زیاد نے 3 شرطوں سے انکار کر دیا۔ خدا کی قدرت ہے کہ این اسی کرب و بلا کے میدان میں جس کی نشاندہی حضور پاک نے بھی فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں پہنچے، خیمے لگا دیے گئے۔ حضرت حسین نے بڑی کوشش کی کہ جنگ ٹل جائے، لیکن جنگ نہ ٹلی، کیونکہ وہ تو یہی ارادہ کر کے آئے تھے نا کہ ہم حضرت حسین کو شہید کریں اور یزید سے ہم انعام لیں گے۔ اور اب حضرت حسین مدینے سے بھی اتنی دور آ چکے ہیں تو مدینے والے بھی ہم پر حملہ کر کے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب بالکل گھیرا تنگ ہو گیا تو حضرت حسین کے ساتھیوں نے میدان میں نکل کے مبارزت کی، اور ایک ایک ساتھی نے وہ جوہر دکھائے اپنی بہادری کے کہ دنیا اش اش کر اٹھی۔ آخر میں حضرت کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر بھی میدان میں آ گئے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہوئے، اور لاش اٹھانے والا صرف حسین۔ لیکن کمال ہے حسین کا کہ اس حالت میں بھی اللہ کے حکم پہ راضی ہے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔
چونکہ حکم یہی ہے کہ اگر مصیبت ہو تو آدمی صبر کرے. مومن کی صفت یہ ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے بچے اصغر کو اٹھایا ہاتھوں پہ اور کہا یہ تو لڑنے کے لیے نہیں آیا، اس کو پیاس کی تکلیف پانی دے دیں. ظالموں نے تیر مارا، وہ حضرت کے ہاتھوں میں شہید ہو گئے. جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنا سب کچھ کھو کے پھر کچھ نہ کھویا وہ حسین. اسی لیے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ حضرت حسین کا یہ عالم تھا کہ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. اور نے کہا کہ حضرت حسین نے سر دینا تو قبول کیا لیکن باطل کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ کا معنی یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو معبود برحق مانتے ہیں تو اللہ کے نافرمان کے ہاتھ پہ کیسے بیعت کر سکتے ہیں. آخر میں سیدنا حسین میدان میں آئے، بڑی مشکل سے 2 رکعت ادا کی اور اس کے بعد یہ شاہ سوار، یہ سبت محمد مصطفیٰ جو کبھی حضور کے کندھوں پہ بیٹھتے، ایک دفعہ حضور اپنے کندھے پہ بٹھائے ہوئے آ رہے ہیں. ایک صحابی نے دیکھا تو کہا نعم المرکب یا غلام، کہا حسین تجھے کیسے سواری ملی ہے کہ جس کے قدموں کے لیے آسمان ترستا ہے آج تو اس کے کندھوں پہ بیٹھا ہے. حضور نے فرمایا تم نے کہا بات مکمل نہیں کی. انہوں نے کہا حضور میں نے تو عرض کیا، فرمایا نعم الراکب، سواری پہ نظر ڈال رہے ہو لیکن میرے سوال پہ بھی تو نظر ڈالو کہ سوال کیسا ہے. سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین رضی اللہ عنہما، شمر ذل جوشن نے تلوار کا وار کیا، آپ کے سارے بدن مبارک پہ تلوار لگتی رہی اور اللہ کا یہ شیر میدان میں ڈٹ گیا اور سینکڑوں کو اڑا دیا لیکن آخر شہید ہوئے. اسی کو کسی نے کہا تھا کہ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے. اللہ تعالیٰ کے آگے گردن تو کٹا دی لیکن کسی ظلم کے آگے جھکنا قبول نہیں فرمایا. اس کے بعد پھر وہ یزید کے دربار میں بھیجے گئے، خاندان بھیجا گیا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جلاء العیون والے نے بھی لکھا ہے کہ سب سے پہلے ماتم جو ہے وہ یزید نے کیا تاکہ دنیا کو یہ بتلا سکے کہ میں حسین کے قتل میں شریک نہیں ہوں. بھئی جب اقتدار تیرا ہے، حکومت تیری ہے، گورنر تیرے ہیں، فوج تیری ہے، تو کیسے شریک نہیں ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ معاملات ہیں. اللہ پاک نے ان کو تو مقام شہادت میں سرفراز فرمانا تھا کہ حضرت حسین بھی شہید ہوئے اور بعض مورخین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت حسن بھی شہید ہوئے، ان کو بھی زہر دیا گیا. رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین واللہ اعلم. اللہ اکبر اللہ